السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ واللہ شدید العقاب۔ سورہ انفال کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 اور 10ویں پارے کا رکوع نمبر 2، آیت نمبر 45۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تم جنگ میں کسی جماعت سے مقابلہ کرو تو تم ثابت قدم رہو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ گزشتہ آیتوں میں جنگ بدر کا تذکرہ ہوا اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں مسائل کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جب مقابلہ ہو اور دشمن سے آمنا سامنا ہو تو اس وقت میں اپنی تعداد پر، اپنے ساز و سامان پر، اپنے ہتھیار پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہتھیار استعمال کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن نظر، توکل اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اس سے کامیابی یقینی بن جاتی ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ ہے اور میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ ہے۔ ایسے وقت میں آدمی اپنی جان کے بچانے کی فکر کرتا ہے کہ کچھ پلاننگ کرے، کچھ تدبیر کرے اور کس انداز سے وہ حملہ کرے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میدان جنگ میں بھی تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا اللہ کو یاد کرو، بلکہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ میدان جنگ میں کوئی اپنے دوست کو یاد نہیں کرتا، اپنے خاندان والوں کو یاد نہیں کرتا، بلکہ اس کی نظر صرف اور صرف اس بات پر لگی رہتی ہے کہ میں کیسے کامیاب ہو جاؤں اور میں کس انداز سے دشمن پر حملہ کروں، اس کے پینتروں کو ناکام کروں اور اس کو نیچا دکھاؤں، اور اپنی کامیابی کے لیے ہر قسم کی ممکن کوشش وہ کرتا ہے اور اس کے لیے تدبیر کرتا ہے۔ ایسے میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کثرت سے کرنے کی تلقین جو فرمائی گئی ہے، اس میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہر حال میں ایک مسلمان اور ایک مومن کو کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اللہ کی یاد کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، شیطان کو اس کے قریب آنے، وسوسے ڈالنے، بھٹکانے اور بہکانے کے لیے اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور جب کبھی انسان کو شیطان غافل پاتا ہے، غفلت میں پاتا ہے اور اس کو اس حال میں پاتا ہے کہ وہ دنیا کے فکر اور یہاں کے کام و کاج میں اور یہاں کے زیب و زینت میں، یہاں کے آرام و آسائش میں لگ جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، پھر
پھر شیطان کو ہمت آ جاتی ہے اور وہ اس کے قریب جاتا ہے، اس سے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو بھٹکانے اور راہ راست سے ہٹانے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اور نماز سے، روزے سے، تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے، درود شریف سے، مسجدوں سے، اللہ کے گھروں سے اس کو دور کر دیتا ہے، اور غیر ضروری کاموں میں اور غیر ضروری مشاغل کے اندر اس کو لگا دیتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین اور اولیاء اکرام اپنے مریدین کو اور اپنے ماننے والوں کو کثرت سے ذکر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ جتنا آدمی اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا اور شیطان سے دور ہوگا۔ جہاں آدمی غافل ہوتا ہے وہاں پر شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں بھی اپنا اصلی ہدف کیا ہے؟ کہ دشمن کو بھگانا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ جو ہدف ہے، اس سے شیطان غافل کر کے اپنی بہادری، اپنی طاقت اور اپنے ہتھیار پر آدمی کی نظر جمانے کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی نیت اور اس کی نظر اللہ سے ہٹ جائے اور دنیاوی اسباب پر اس کی نظر ہو جائے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ بزرگان دین کی کتابوں میں جو ملفوظات ملتے ہیں اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بلندی پر جب جاؤ تو اللہ اکبر پڑھو۔ بلندی پر جانے کا مطلب ہم کسی اپارٹمنٹ پہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو جتنی بلندی ہے اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے، یا لفٹ سے آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو لفٹ اونچائی کی طرف جاتی ہے تو آپ کی زبان پر اللہ اکبر ہونا چاہیے، اور اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں چاہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے آئیں یا پھر لفٹ کے ذریعے آئیں تو سبحان اللہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ یہی حال ہمارا گاڑی چلانے کے وقت ہونا چاہیے کہ جب آپ روڈ پر بلندی کی طرف جاتے ہیں اللہ اکبر ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور نیچے کی طرف آتے ہیں تو سبحان اللہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے، اور جب درمیانہ راستہ ہے اس وقت میں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا چاہیے، اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اس کو دہراتے رہنا چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی غفلت سے بچ جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک اور اہم بات جو یہاں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، صدقہ و خیرات دیا کرو، لیکن کثیراً نہیں فرمایا، کثرت سے نماز پڑھا کرو، کثرت سے روزے رکھا کرو، بلکہ جہاں بھی ذکر کا لفظ آیا وہاں اللہ نے کثرت کا لفظ لایا۔ مثال کے طور پر 22ویں پارے میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ واذکروا اللہ کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کے بعد اور اپنے ذکر کے بعد کثیراً لایا، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرے اور تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر کے ذریعے اللہ کا ذکر کرے۔ تسبیح کا معنی سبحان اللہ بولنا، تحمید کا معنی الحمدللہ بولنا، تقدیس بھی سبحان اللہ میں آتا ہے، اور تکبیر اللہ اکبر کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، اللہ کی یاد ہیں۔ تو ان کا ورد ہمیشہ زبان پر کثرت سے جو آدمی کرتا رہے گا اتنا ہی زیادہ وہ شیطان سے بچتا رہے گا۔ تو میدان جنگ میں بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر سے کام لو، صبر کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ بات یہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے بارے میں بتایا گیا کہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر عمل کیا کرو، اور خدا اور رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا کرو، اور جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے وہیں پر
بعض آیتوں میں یہ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو امیر ہے، جن کو امیر بنا دیا گیا، ان کی بھی اطاعت کیا کرو، تم میں جو بڑے ہیں ان کی اطاعت کیا کرو۔ تو بڑوں کا مطلب چاہے وہ جماعت کے امیر ہوں یا گروپ کے امیر ہوں یا پھر کسی سپہ سالار جنگ میں گئے تو وہاں پر کمانڈر ہے، سپہ سالار ہے، وہ جیسے حکم فرمائیں فوج کو چاہیے کہ وہ ان کی فرما برداری کرے، ان کی تعمیل کرے، کیونکہ ان کی اطاعت کرنا یہ گویا خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن کریم میں آیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے امیر کی اطاعت کیا کرو۔ لہذا خدا کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، جھگڑا اور فساد اختلافات مت کرو، کیونکہ جہاں اختلافات آ جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتیں اٹھا لی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے اللہ کے گھر مسجدیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ کا گھر جہاں پر امن و امان، چین و سکون کا ماحول ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کے فرشتے رہتے ہیں، وہاں پر بھی مسجدیں جو امن کا گہوارہ ہیں، مسجد اور رحمت اور سکون کا ذریعہ ہیں، وہاں پر بھی زور سے باتیں کی جاتی ہیں، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، دست و گریبان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مقامات پر ایسا بھی دیکھا گیا دو گروپوں کے درمیان، دو کمیٹیوں کے درمیان اتنی زبردست لڑائی ہوتی ہے کہ پولیس وہاں پر آتی ہے، مسجد میں آ کر بیچ بچاؤ کراتی ہے۔ حالانکہ یہ مسلم معاشرے کے لیے بڑی معیوب بات ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر ایسے جھگڑے و فساد ہوں، جائے کہ بازاروں کے اندر ہوں۔ تو اس لیے ہر جگہ خاندان ہو یا پھر کوئی اور جگہ ہو، کاروبار کی جگہ، تجارت کی جگہ، ادارے ہوں، مسجدیں ہوں، ہر جگہ میدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو وہاں پر بھی جھگڑا و فساد مت کرو، کیونکہ جھگڑا فساد کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ اور یہاں پر کمزور پڑنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر پوری فوج میں اگر 1000 آدمی ہیں تو ان 1000 آدمیوں کا ایک گول ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے کہ میں جس کے خلاف جنگ میں آیا ہوں وہ جنگ بالکل واجبی ہے اور جائز ہے۔ مثال کے طور پر 1000 لوگوں کے اندر 500 لوگوں کا ہدف کچھ اور ہے، 200 لوگوں کا ہدف کچھ اور ہے، 100 لوگوں کا ہدف کچھ اور ہے، تو ظاہر بات ہے یہ جنگ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کسی کا خیال کچھ اور ہے، کسی کا خیال کچھ اور ہے۔ پورا اسٹاف اور پوری فوج، پوری لشکر پورا مل کر ان کا ایک ہی مقصد ہو اور ان کا ذہن ایک ہی طرف چلے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، امیر نے ہمیں کہہ دیا یہاں سے اس طرح حملہ کرنا ہے تو اسی انداز میں حملہ کرنا ہے، تب جا کر یہ جنگ میں جو ہے کامیابی ملے گی اور اللہ کی نصرت و مدد بھی شامل حال ہوگی۔ وہاں امیر کچھ اور بول رہا ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ میدان جنگ کا نقشہ بالکل بدل جائے گا۔ تو میدان جنگ رہے یا کہیں اور رہے، جھگڑا و فساد اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جہاں جھگڑے فساد اختلافات آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا رعب اور ہمارا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج مسلم معاشرے کے پاس جو چیز کی کمی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے، ہمارے صفوں میں اتفاق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت اگر رہے گی، ایک دوسرے کے خلاف حسد رہے گا، ایک دوسرے کے خلاف کینہ و کپٹ رہے گا تو اندازہ لگائیں ہمارا معاشرہ کب آگے بڑھے گا۔ ہم مسلمانوں میں سے بعض مسلمان ایسے بھی ہمیں ملیں گے جو منافقانہ چال چلتے ہیں، ظاہر میں دوست نظر آئیں گے، اندر سے دشمن رہیں گے، تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے نہ میں خود آگے بڑھوں گا نہ میں کسی کو آگے بڑھنے دوں گا۔ یہ اگر ہمارے مسلمانوں کے میں سے بعض مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ بات رہے گی تو پورے مسلم معاشرے کے لیے یہ لوگ دیمک ثابت ہوں گے جو اندر سے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور ان کی جڑوں کو کاٹ دیتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا رعب، تمہارا دبدبا جو دشمن کے اوپر ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا، کیونکہ دشمن یہ دیکھے گا یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اور زیادہ پلاننگ کرے گا، وہ اور زیادہ حملے کرے گا اور زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔
वस्बिरु, और तुम सब्र से काम लो। क्या मतलब है? यानी अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो तुम उससे झगड़ा मत करो, तुम सब्र से काम लो, उसको माफ़ कर दो। और झगड़े की नौबत अगर आ रही है तो तुम एक स्टेप बैक हो जाओ, एक कदम पीछे हो जाओ और झगड़े की नौबत मत आने दो। वस्बिरु, सब्र से काम लो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी जो सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी नुसरत और मदद फरमाते हैं। वला तकुनु कल्लज़ीना खरजू, आयत नंबर 47, और उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो अपने घरों से निकले। मिन दियारिहिम, दियारुन दारुन की जमा है, दारुन का माना घर होता है। मिन दियारिहिम, जो अपने घरों से निकले, बतरन अकड़ते हुए, वरिआ अन्नास, लोगों को दिखलाते हुए, रिया करते हुए, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए निकले। वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, जो कुछ वो अमल करते हैं अल्लाह ताला उसका इहाता किया हुआ है, अल्लाह को मालूम है वो क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर यह बताया गया कि जब मैदान जंग में, मैदान बदर में कुफ्फार आए तो कुफ्फार बड़े दंदनाते हुए और बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाते हुए, तकब्बुर करते हुए, घमंड में आए, अपनी ताकत के नशे में और अपने हथियारों के बलबूते पर और अपने तादाद के जोश में वो लोग पूरे इंतकाम लेने के जोश में अकड़ते हुए, सीना तानते हुए, तकब्बुराना चाल के साथ अपने घरों से निकले, लोगों को दिखाने के लिए निकले। और मुसलमान जो निकले, मुसलमानों के पास तादाद भी कम, हथियार भी कम और उनके पास लाओ लश्कर भी नहीं, जानवर भी नहीं। ऐसी हालत में वो सिर्फ और सिर्फ जो कुछ वो हथियार मयसर है वो ले लिए और उनका पूरा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है। तो दोनों लश्करों में कितना ज़्यादा फ़र्क है, अल्लाह ये बताना चाहते हैं। उन लोगों की तरह मत निकलो जो अपने घरों से निकले अकड़ते हुए, लोगों को दिखाते हुए, और उनका हदफ क्या था? अल्लाह के रास्ते से वो लोगों को रोकते हैं। यानी वो कुफार और मुशरिकीन ये करने के लिए आए थे मैदान जंग में कि हम इस्लाम का खातिमा करके जाएंगे, इस्लाम को ख़त्म करेंगे। अबू सुफियान का जो काफिला, जिस काफिले की वजह से मैदान बदर में ये लोग आए, अबू सुफियान ने कहला भी भेजा कि हमारा काफिला मक्के को पहुंच चुका है, जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ। अबू जहल ने कहा नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, हम तो इरादा करके निकले हैं और हम नऊज़ बिल्लाह पैगंबर का और पैगंबर के मानने वालों का खातिमा और सफाया करके आएंगे और इस्लाम का नामो निशान मिटा कर ही दम लेंगे। ये एक अकड़ दिखाते हुए वो लोग मैदान बदर में आए। अल्लाह ताला ने जंग का नक्शा ऐसा बदल दिया कि जो दंदनाते हुए, तकब्बुर करते हुए आए, उनके 70 बड़े बड़े रईस और बड़े बड़े सरदार किस्म के लोग अल्लाह तबारक व तआला ने उनका खातिमा कर दिया, उनका सफाया कर दिया। वइज़, आयत नंबर 48, वइज़ ज़य्यन लहुम शैतान, वो वक्त भी याद करने के काबिल है जबकि शैतान ने उनको उनके आमाल मुज़य्यन करके दिखाया और उनसे कहा, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आएगा। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा मददगार हूँ, तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। फलम्मा तराअतिल फ़िअतान, जब दोनों जमातें आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुई, नकस अला अक़ीबैहि, एड़ियों के बल पीछे हो गया। नकसा का माना पीछे हो जाना, अक़ीबई एड़ियों को कहते हैं, अपनी एड़ियों के बल पीछे हो गया। वक़ाला, और ये कहा, इन्नी बरीउम मिनकुम, मैं तो तुमसे बरी हूँ। इन्नी अरा मा ला तरून, मैं वो चीज़ देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरने वाला हूँ। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त पकड़ने वाला है। ये इस रुकू की आखिरी आयत है। इसमें ये तो इसका तर्जुमा हुआ, तफसीर ये है कि वो वक्त याद करो जबकि शैतान ने उनके अमाल उनको मुज़य्यन करके पेश किया, अच्छा बनाकर पेश किया और उन कुफ़ार और मुशरिकीन से ये कहा, तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। इसका पस मंज़र ये है कि जब ये लोग मक्के से निकले और अपने ताकत के नशे में चूर होकर निकले तो दरमियान में कबीला पड़ता था बनी कनान, वहाँ से उन लोगों को उनसे बड़ा कल्ब था और बड़ी यानी इस बात की फिक्र लगी हुई थी कि उनका सरदार हमसे उसके सरदार की अनबन है, कहीं ऐसा ना हो वो भी मौके को गनीमत जानकर वो भी हम पर हमला कर दे और उन सरदार की वजह से हमको कोई गज़न पहुंच जाए, कोई नुकसान पहुंच जाए, इस फिक्र में वो लोग लगे हुए। तो शैतान ने इस मौके को गनीमत जाना और फिर इस मौके को गनीमत जानते हुए उसने उस सरदार की शक्ल इख्तियार कर ली
اور وہاں کے لوگوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ چلو ہمیں مکے والوں کا ساتھ دینا ہے، اسلام کا خاتمہ کرنا ہے۔ لوگ سمجھے یہی ہمارا سردار ہے، حالانکہ ان کا جو سردار ہے وہ گھر میں موجود ہے، لیکن سراقہ اس کا نام، سراقہ بن مالک، وہ اس کی ہم شکل بن گیا اور لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے، میدان جنگ تک ان کے ساتھ ساتھ گیا۔ مکے والے بڑے خوش ہو گئے، ایک اور قبیلے والے ہمارے ساتھ مل گئے، تو اس نے آ کر یہ کہا میں اور میرے قبیلے کے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر جنگ کریں گے اسلام کے خلاف۔ ان لوگوں کو اور زیادہ گھمنڈ پیدا ہو گیا کہ دیکھو دوسرے لوگ بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو شیطان نے کیا کیا، ان کے اعمال ان کی نظر میں اچھا بنا کر پیش کیا۔ شیطان کیا کرتا ہے، کفار اور مشرکین کو جو وہ کفر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ تم کیا غلط کر رہے ہو؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے یہ کہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، تو سامنے والا یہ کہے گا کہ اتنا تو کرنا بنتا ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس گناہ کی نفرت دل سے نکال دیتا ہے، اور اس گناہ پر لوگ جیسا کہ بولتے ہیں کہ یہ تو سب ہی کر رہے ہیں، جب سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی شیطان گناہ کو ہلکا بنا دیتا ہے، اور اس گناہ کے اوپر ایک جیسا کہ سونے کا پانی چڑھا کر کسی چیز کو سونا بنا کر پیش کر دیا جائے، اس انداز سے شیطان غلط عمل کو، برے اعمال کو اچھا بنا کر انسان کی نظر میں پیش کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے میں کون سا غلط کام کر رہا ہوں، میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہوں۔ تو اعمال بد کو، برے اعمال کو اچھا بنا کر، مزین بنا کر لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، میں بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ پر آپ کو مواد مل جائے گا، ہم بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نام نہاد اسکالرس کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں، اور جن کو تفسیر کرنا نہیں آتا، تفسیر کے بارے میں علم نہیں ہے، ان لوگوں کے لیکچر ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سنتے ہیں، آیتوں کی غلط تشریح، غلط تفسیر کر کے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک نیا فتنہ اس سے پہلے رمضان میں بھی آیا، پھر ایک نیا فتنہ وائرل ہوا کہ عورتیں جو زیور پہنتی ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور ایسا بولنے والے قرآن کی آیتیں، حدیثیں لے کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو غلط فہمی کا شکار بنانا ہے۔ صاف الفاظ میں موجود ہے کہ سونا چاندی چاہے آپ سٹور کر کے رکھو یا گھر میں پہننے کے لیے رکھو، اس تمام سونے پر اور چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اب واٹس ایپ پہ اور ریلز بنا کر اس کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے، اور رمضان کے قریب وائرل کیا جاتا ہے۔ بہت سے اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمان بھی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بولنے والے بھی اپنے آپ کو مفتی بولتے ہیں، یہ بولنے والے بھی اپنے آپ کو مولانا بولتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر کیا ہوا، شیطان نے غلط عمل کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ تو اس لیے کبھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بیان سنیں، کوئی واعظ نصیحت سنیں، کوئی دین کی بات کوئی سنا رہا ہے تو پہلے یہ معلوم کریں کہ یہ بولنے والا کیا ہے، کون سے بیک گراؤنڈ سے ہیں، ان کا نالج کتنا ہے، ان کا علم کتنا ہے، ان کے پاس سند ہے یا نہیں ہے، کون سے ادارے سے فارغ ہیں، کون سی جماعت سے منسلک ہیں۔ ان تمام چیزوں کی کھوج کر کے ہی آپ ان کو فالو کریں، ان کی بات کو سنیں، ورنہ آپ کو اگر کہیں بھی کھٹک محسوس ہو فوراً کسی مفتی سے، عالم سے، امام سے رابطہ کریں اور ان سے مسئلے کی تحقیق کریں۔ آج کے زمانے میں اپنے آپ کے، اپنی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ کسی عالم یا مفتی سے آپ دوستی کریں اور ان سے اپنے مسائل کو معلوم کریں، حل کریں۔ شیطان نے کیا کیا، ان کے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ کیسے پیش کیا؟ کفار و مشرکین کس کے خلاف آئے؟ نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف آئے، تو شیطان نے کیا کہا، دیکھو یہ پیغمبر تمہارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، لہذا تم صحیح ہو۔ اس انداز سے اس نے برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کیا، اور نبی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں آمنا سامنا کرنے پر جو ہے آمادہ کر دیا۔ تو اس طرح شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھا بنا کر پیش کیا۔ وقالا، اور شیطان نے یہ وعدہ کیا، لا غالی، شیطان نے کا مطلب یہ ہے سراقہ بن مالک کی شکل میں آ کر اس نے یہ وعدہ کیا
کہ لا غالب لکم الیوم من الناس، لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، تمہارے پاس تعداد زیادہ ہے، لشکر ہے، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، جانور ہیں، تمہارے پاس میدان میں زبردست جگہ ہے، تم ہی غالب رہو گے، ساری چیزیں تمہارے حساب کی ہیں۔ وہاں پر دیکھو مسلمان کمزور ہیں، نہتے ہیں، بہت تھوڑے سے، ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دو گے، ایسے جھوٹے وعدے کر کے ان لوگوں کو امید دلاتا رہا۔ اور یہ بھی کہا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سراقہ کی شکل میں شیطان آیا اور آ کر یہ کہا دیکھو میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب اللہ کی مدد آئی، میدان بدر میں فرشتے اترنے شروع ہوئے تو شیطان کو چونکہ یہ نظر آ جاتا ہے، شیطان نے جب یہ دیکھا کہ فرشتے تلواروں کے ساتھ آسمان سے اتر رہے ہیں، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور اللہ کی مدد اترنی شروع ہوئی تو شیطان نکس علی عقبیہ، جو سراقہ کی شکل میں آیا، اس نے وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، تم جانو تمہارا کام جانو، تمہاری جنگ تم جی لو، تم جیت لو یا ہار لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا تم ہی تو ہمیں لے کر آئے تھے۔ خود اس کے قبیلے والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمارا سردار خود پیچھے ہٹ گیا۔ حالانکہ سراقہ بعد میں مسلمان ہوئے اور وہ سراقہ کی شکل میں شیطان تھا جو ان کا ہم شکل بن کر بھیس بدل کر آیا تھا اور میدان بدر میں کفار اور مشرکین کو جوش دلا رہا تھا۔ فرشتوں کے اترنے کو دیکھ کر، اللہ کی مدد کو آتا ہوا دیکھ کر وہ ڈر گیا، کیونکہ اس کو اندازہ تھا فرشتوں کی کتنی طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نصرت و مدد فرمانے پر آ جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دشمن کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور دشمن ہار جاتا ہے۔ وہ فوراً میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اللہ کی مدد کو اور فرشتوں کو میں اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب شیطان جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیا مطلب، کیا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ علماء نے لکھا ہے توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ وہ یہاں پر جنگ کے ڈر سے بھاگ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں بھاگا، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے اپنی زبان سے۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو توبہ کر لیتا، استغفار کر لیتا، اللہ کے دربار میں آنسو بہاتا، لیکن وہ وہاں سے ایک دشمن بن کر میدان چھوڑ کر بھاگنے والا دشمن بن کر گیا اور زبان سے یہ کہا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہ ڈر نہیں ہے جو ایک توبہ کرنے والا گنہگار بندہ اللہ کا ڈر رکھ کر توبہ کرتا ہے، یہ وہ والا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی جان بچانے، فرشتوں سے بچنے اور ان کی مار سے بچنے اور پٹنے سے بچنے کے لیے اس نے یہ جملہ استعمال کیا واللہ شدید العقاب۔ اور بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والے ہیں۔ یہاں تک ہمارا رکوع نمبر 2 10ویں پارے کا اور سورہ انفال کا رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48 تک مکمل ہوا۔ اس رکوع کے اندر ہمیں جو اہم پوائنٹس ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں، سب سے پہلی بات ہمیں یہ بتائی گئی میدان جنگ کے اندر بھی ذکر اللہ کے ذکر کو اپنا شیوا بنانا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اس دور کے اندر خصوصاً، آپ اگر کسی کو پوچھیں آج کے دور میں کسی نوجوان کو آپ پوچھیں کہ آپ اپنا فارغ وقت میں کیا کرتے ہو، اپنا فری ٹائم آپ کیسے گزارتے ہو، اس کا اگلا جملہ نکلے گا کہ میں ریلز دیکھتا ہوں، میں انسٹاگرام یوز کرتا ہوں، میں ایف بی پر رہتا ہوں، میں ماشاءاللہ روزانہ 2 گھنٹے واٹس ایپ یوز کرتا ہوں، 2 گھنٹے انسٹا پہ رہتا ہوں، 3 گھنٹے ایف بی پر رہتا ہوں۔ ہر نوجوان لڑکا لڑکی آپ کو یہی بولتے ہوئے، چاہے وہ کالج پڑھیں، اسکول پڑھیں، 3 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کے آدمی تک، عورت تک آپ کو یہی ملے گا کہ آج کے زمانے میں فارغ وقت کو گزارنے کا بہترین ذریعہ موبائل بنا ہوا ہے، گویا اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا ہے۔ حدیث میں آیا جنت کا جو میدان ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، تم سبحان اللہ پڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے نام کا ایک درخت جنت میں لگائیں گے۔ اور جنت کے درخت کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کا پیپل کا جھاڑ یا نیم کا جھاڑ نہیں ہے، بلکہ جنت کا ایک درخت، اس کی چوڑائی اتنی لمبی، اتنی چوڑائی ہوگی کہ تیز دوڑنے والا گھوڑا اس کے پیٹھ پر جو تیز رفتاری کرنے والا سوار ہے، اگر اس کو دوڑاتا ہوا پھرے تو جنت کے درخت کا ایک چکر لگانے کے لیے دنیا کے کم سے کم 500 سال لگ جاتے ہیں۔
اتنا بڑا درخت اللہ تعالیٰ ایک بار سبحان اللہ بولنے پر عطا فرماتے ہیں. اندازہ لگائیں سبحان اللہ کی کتنی طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتوں سے جنت میں ہمیں نوازنے والے ہیں. اس لیے حضرات گرامی ہمیں چاہیے ہمیشہ ہم اللہ کا ذکر کریں. خصوصاً ماہ رمضان آنے والا ہے تو بہترین مشغلہ ہمارا یہ ہونا چاہیے. اور ایک بات نوٹ کرنے کی یہاں پر یہ بھی ہے، ذکر کرنے کے لیے آپ کو وضو سے ہونا ضروری نہیں ہے. وضو کر کے ذکر کریں تو فائدہ ہے، لیکن بے وضو بھی آپ رہیں گے تو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. یعنی ذکر میں کوئی محنت و مشقت کا کام نہیں ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو 10 کلومیٹر جانا ہے تو یہ 10 کلومیٹر میں اگر آپ حافظ ہیں آپ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں. اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ کو جو سورہ یاد ہے وہ پڑھیے، کم سے کم درود شریف پڑھ لیجیے، استغفار پڑھیے، سبحان اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ پڑھیے. آپ کے راستہ جتنا راستہ آپ نے طے کیا ہے یہ سارا راستہ ذکر کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. تو کتنی بہترین بات ہے. ہمارے نوجوان آج بس میں بیٹھ کر جاتے ہیں، کالج کو جاتے ہیں، آدھا گھنٹے کا راستہ ہے، اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، یوٹیوب پر میوزک اور گانے سنتے ہیں. آتے ہوئے جاتے ہوئے میوزک سننا، گانے بجانا یہ سب حرام چیزیں ہیں. شیطان ہمیں اللہ کے ذکر کی برکتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایسے مشاغل میں ہمیں مشغول کر دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، خصوصاً رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اطاعت کرو. جو مسلمان اطاعت خدا اطاعت رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپس میں جھگڑا مت کرو. جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہماری طاقت و قوت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں پر ہمارا رعب دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا اکڑنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ کفار و مشرکین اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں آئے تھے. اور ایک اہم نقطے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو نیک عمل کرتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے، کیا یہ گھمنڈ میں داخل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ گھمنڈ میں داخل نہیں ہے. ہم کوئی نیک عمل شروع کریں، ہمارے نیت میں یہ نہیں تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لیکن اگر لوگ آپ کی واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، آخرت کا جو انعام ہے وہ تو تمہیں ملے گا، لہذا یہ گھمنڈ میں تکبر میں شامل نہیں ہے. پھر آخری آیت میں یہ بتایا گیا شیطان ہمیں برے اعمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایسا کوئی عمل ہم نہ کریں جو ظاہر میں ہمیں اچھا معلوم ہو رہا ہے، شریعت سے وہ برا ہے اور میری نظر میں چونکہ وہ اچھا ہے اس لیے میں کروں. تو ہو سکتا ہے شیطان مجھے دھوکہ دے رہا ہو. مثال کے طور پر آج کل جو بیعت کی جاتی ہے، پیری مریدی کا جو چکر ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو پیر صاحب ہیں، جو مرشد ہیں، وہ اگر یہ بولتے ہیں کہ شریعت کے خلاف ہم چل سکتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھے تو بھی چل جاتا ہے، میں تمہاری نمازیں معاف کراؤں گا، یہ بالکل خلاف شریعت باتیں ہیں. یہ کسی کے بھی طرف سے جو ہے جائز نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ نماز نہ پڑھو تو بھی جنت مل جائے گی، جنت کا سرٹیفکیٹ میں تمہارے حوالے کر سکتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں. ایسی باتیں اگر کوئی کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے. خصوصاً انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں انجینئر علی مرزا کے کتنے فالوورز ہیں، آپ اندازہ لگائیں. حالانکہ حدیث کا غلط مطلب غلط تشریح وہ پیش کرتا ہے، لیکن اس کے فالوورز کی تعداد آپ لاکھوں میں دیکھیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب ہیں پاکستان کے، ان کے فالوورز کو دیکھیں، حالانکہ قرآن کی آیت کی غلط تفسیر ہو رہی ہے لیکن فالوورز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کو آرام بنا کر اور آسائش کی چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے گویا ایک حلوہ ہے، یہ حلوہ کھا لو اور تمہاری نجات ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت باقاعدہ مضبوط ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کے اصول و ضوابط ہیں. ہمارے پاس فقہ ہے، ہمارے پاس تفسیر ہے، حدیث ہے، ہر چیز کے لیے اصول و قوانین ہیں. ان اصول و قوانین کے مطابق جو ہمیں شریعت سمجھائیں گے انہیں کو ہم فالو کریں گے، انہیں کو ہم مانیں گے. اس طرح ہمارے نوجوان
نوجوان اگر آج قابل اعتماد علماء پر مفتیوں پر بھروسہ کر کے دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ راہ راست پر آئیں گے، ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تو شیطان کے اس بہکاوے میں آنے سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 48 سورہ انفال کی ہوئی۔ انشاءاللہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، آئندہ درس جو ہے عید کے بعد جو پہلا جمعرات ہوگا وہاں سے انشاءاللہ درس کا دوبارہ آغاز کیا جائے گا۔ انشاءاللہ وہاں پر ہم آیت نمبر 49 رکوع نمبر 7 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان تمام کی پریشانوں کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل و صورت مہیا فرما۔ جو لڑکیاں بے نکاحی بیٹھی ہیں جلد سے جلد ان کے نکاح کے انتظامات کو آسان فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار والے ہیں ان کی کمائی میں برکت عطا فرما، جو تجارت کرنے والے ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، آمدنی کے ذرائع کے اندر اضافہ عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پابندی سے روزانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، قرآن کے لیے وقت نکالنے، قرآن سے محبت کرنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے، ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا وقت لگانا اپنے پاک دربار میں بہت قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو وقت ہمارا یہاں پر لگتا ہے اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ یا اللہ جو آرگنائز کرتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ آنے والوں کو، سنانے والوں کو، سننے والوں کو، آن لائن سننے والوں کو، واٹس ایپ پر سننے والوں کو، مجلس میں شریک ہو کر سننے والوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے والدین میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اساتذہ میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، ہم سے محبت رکھنے والوں میں جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ صحت اور عافیت تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما۔ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ میں جو باحیات ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے سائے کو تادیر قائم و دائم فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ ہمارے تمام جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما۔ آنے والے مبارک مہینے میں اپنے اعمال میں جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح معنوں میں روزہ رکھنے، ذوق و شوق سے روزہ رکھنے اور ذوق و شوق سے تراویح کی سنت کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کے وسوسوں سے ہماری اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك،
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك